اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضاع واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آج ہمیں جوائن کیا ہے، بہت پیارے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور بہت سب کے پسندیدہ، جو ان سے ملتا ہے یقیناً انہیں پسند کرنے لگتا ہے، کیونکہ ان کا انداز گفتگو بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ہماری ٹیم کے لوگ بھی انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کا انداز بہت اچھا ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے پیارے مراد علی صاحب کو حاسدین سے محفوظ فرمائے۔ نام میں بتا چکا ہوں، مراد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ سر، آپ کے اوپر نا یہ وائٹ کلر بہت اچھا لگتا ہے، بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ ماشاء اللہ سے۔ اللہ پاک نظر بس سے وائٹ میں ہی جانا ہے۔ ہاں کیا بات ہے سر، ابھی تھوڑا سا تو رہنے دینا، پروگرام تو کرنے دیں سر۔ وائٹ میں جانا بالکل جی، کفن وائٹ ہے، اور اللہ کرے جب اس وائٹ میں جائیں تو چہرے پر بھی ایک وائٹنس ہو، نور والا سلسلہ ہو، تاکہ قبر میں جائیں تو ایک روحانیت نورانیت والا معاملہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے آج کے طالب علم کے بڑے مسائل ہیں۔ یقیناً آج کے طلباء کے بہت بڑے مسائل ہیں، ان کے مسائل ایک طرح کے ان کے لیے نا چیلنجز بنتے چلے جا رہے ہیں، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ یقیناً مراد علی صاحب سے اچھی کون گفتگو کر سکتا ہے اس حوالے سے، کیونکہ انہوں نے ایک وقت گزارا ہے طالب علمی میں رہتے ہوئے، دور طالب علمی میں بہت سی چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں، اور اس وقت بھی یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل جل کر ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، اس کے علاوہ ٹیچر بھی ہیں، تو یہ بہت اچھے انداز میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آج کے اسٹوڈنٹ جو ہیں طالب علم، ان کے مسائل اور ان کے جو چیلنجز ہیں ان کے ساتھ ہمیں کیسے لڑنا چاہیے، ہمیں کس طرح اس کا دفاع کرنا چاہیے، ہمارے اس میں کس کا قصور ہے، گورنمنٹ کا قصور ہے، کس کا قصور ہے، اس پر آج ہم گفتگو، یا اسٹوڈنٹس کا اپنا قصور ہے، یا جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں ان کا قصور ہے۔ ہم قصور کی ہی صرف بات نہیں کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کا حل بھی نکالیں کہ اس کا حل کیا ہے، تاکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہمارا یہ پروگرام دیکھے تو اس کو اس کا حل نظر آئے، وہ کہے واقعی انہوں نے صرف سوال نہیں اٹھایا بلکہ اس کا حل بھی نکالنے کی کوشش کی ہے۔ مراد علی صاحب، میں عرض کروں گا، یہ جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یقیناً اسٹوڈنٹس کے مسائل بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، بتائیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مسائل تو بہت سارے ہیں، وقت ہم نے بہت تھوڑا سا رکھا ہے، اتنی دیر میں ہم تو صرف کچھ نکات پہ بات ہی کر سکتے ہیں، تاکہ پھر کبھی موقع ہو، مطلب یہ ایسا ٹاپک آپ نے بتایا ہے، یہ عنوان جو آپ نے رکھا ہے، اس پہ تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کوئی 3 گھنٹے کی بات ہو، یا پھر کوئی 2-3 دن کی ورکشاپ ہو تو کچھ سمجھ میں آئے گی بات۔ مگر بہرحال بات تو وہ ہے کہ جو 3 منٹ میں بھی ہو ہی جائے، بالکل جیسے ڈیبیٹس میں کرتے تھے۔ آج اصل میں حالت یہ ہو گئی ہے، وہ 3 گھنٹے کے لیکچر ہوتے ہیں نا، تو اس میں عادی ہو چکے ہیں آپ، کنٹینٹ کم ہوتا ہے، گھنٹے زیادہ ہوتے ہیں، تو بس آرام سے چلتا ہے لیکچر۔ اور پہلے جب ڈیبیٹس کرتے تھے تو اس میں 3 منٹ بس، اس میں جو کرنا ہے 3 منٹ میں کرنا ہے۔ تو بہرحال کوشش کرتے ہیں کم وقت میں یہ بات ہو جائے۔ دیکھیں، جتنی بھی آج تک زمانے گزرے ہیں، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب سے دنیا قائم ہے، ہر زمانہ کسی نہ کسی چیز کا زمانہ رہا ہے، یعنی کہ اس کو کچھ لفظ سے لوگ ریکال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ایک زمانے میں علم نجوم بہت زیادہ تھا، جی ہے نا، آپ نے واقعات سنے ہوں گے، حضرت ابراہیم السلام کو بھیجا گیا کہ لڑ دو، تو بچے کو بھی نالج بہت زیادہ تھی، تو وہ حیران تھے کہ اتنا زیادہ، مگر وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ علم نجوم کا زمانہ تھا، اس میں دنیا نے اس میں بہت زیادہ مہارت حاصل کی، دنیا نے اس کے اندر مہارت حاصل کر لی۔ اسی طریقے سے کوئی ایسے بھی زمانے گزرے ہیں جس میں تعمیرات کا زمانہ، ایسی سی تعمیرات ہوئی جو کہ آج بھی دنیا حیرانے کو زمانے بنا کے ایسے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے زمانے گزرتے گئے۔ اگر قریب کی بات کریں گے، تھوڑا عرصے پہلے تو کیپٹلزم، اس طرح کے زمانے بھی گزرے ہیں۔ آج کی اگر بات کریں تو آج کا زمانہ ہے، اس کے اندر حیران کن حد تک پچھلے 20-25 سالوں میں خاص طور سے جو چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے وہ ہے انفارمیشن۔ اچھا، اس کو لوگ کہتے ہیں انفارمیشن، حقیقت میں یہ ہے ڈس انفارمیشن۔ اچھا، ہاں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کو ایک بہت بڑے ہال میں بھیج دیا جائے کہ آپ نے جو کھانا ہے کھائیں، اور اس کے اندر اکثر چیزیں جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اور کچھ چیزیں فائدہ مند بھی ہوں۔ تو اب کہنے کو تو یہ ہوگا کہ یہ بہت بڑا ہال ہے، بہت بڑا اس میں بوفے لگا ہوا ہے، اور آپ کا 100 طرح کے کھانے ہیں، ہوں گے، وہ کھانے کی چیز کھانا ہی ہوگا، مگر وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔
یا آپ جو چاہتے ہیں آپ کے لیے جو ویلیوبل ہے وہ نہیں ہے, کچھ اور ہے, اس میں کچھ تھوڑا سا ویلیوبل بھی ہے. تو اب کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ ایک بہت بڑے ہال میں, جیسے لائک کراچی میں ایکسپو سینٹر ہے, ایکسپو سینٹر کے جو ہالز ہیں اس کے اندر کھانے ہوں اور آپ کو اس میں تلاش کرنا ہو کہ میرے لیے صحیح والا کھانا کیا ہے اس میں, تو ٹف جاب. اسی طرح سے آج کے زمانے میں انفارمیشن بہت زیادہ, بھوک لگ گئی سر. اللہ کرے ہمیں جو ہے وہ کچھ ایسی ہال مل جائے کھانا والا, ہمیں جو ہے وہ حق کی بھوک لگ جائے, ہمیں جو ہے وہ کچھ ایسی بھوک لگ جائے کہ بس ہم بھی کہیں کہ یار کچھ کر جائیں. جیو تو یوں زمانے میں کہ زندگی کو رشک آئے, جیو تو یوں زمانے میں زندگی کو کہ زندگی کو رشک آئے, مرو تو موت کہے کون مر گیا یارو. تو آج کتنے لوگوں کو اپنے پردادا کا نام یاد ہے؟ کتنے لوگوں کو؟ بہت کم ہے, ان میں بھی شامل ہے. ٹھیک ہے نا. اور بہت اس سے تھوڑے سے زیادہ لوگوں کو دادا کا نام یاد ہے, بس ختم ہوئی بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہم لوگ بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ذرا سا چیزوں پہ جو ہے نا ہم لڑ رہے ہیں, تو آج سے 100 سال بعد دی چانسز آر ویری ہائی کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان شاید مجھے جاننے والا بھی نہ ہوگا. بالکل جی, بالکل. آج سے 100 سال پہلے اس دنیا میں جن گھروں میں جن جگہوں پہ جو لوگ تھے, آج وہ نہیں ہیں, کوئی بھی نہیں ان میں سے. تو وہ چیزیں ہیں اور پتہ نہیں وہ لڑے تھے, بھڑے تھے, وہ خوش تھے, ناراض تھے, انہوں نے کسی کا خیال رکھا تھا, کیا کیا تھا, بیٹا نہیں ہوئے. ہم اپنے ذرا مدعے پہ آ جاتے ہیں. تو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج انفارمیشن ایج, جس کو میں کہوں گا ڈس انفارمیشن ایج. اچھا میں آپ کو اس کی اور ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اس کو سمجھیے گا, خطرناک بات ہے بہت. آپ بھی فیس بک یوز کرتے ہوں گے, میں بھی یوز کرتا ہوں, اور جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے دیکھ رہے ہیں تقریباً اکثر لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں. آج میں بھی اگر اپنے فیس بک کے پیج پہ جاؤں, فرنٹ پیج پہ صرف کلک کروں تو کچھ کنٹینٹ آئے گا نیچے. چانسز آر ویری ہائی کہ آپ کا کنٹینٹ بالکل ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم 100 لوگ کہیں جمع ہو جائے, ہم میں سے اکثر لوگوں کا کنٹینٹ ڈفرینٹ ہوگا, اکثر لوگوں کا, خاص طور سے اگر ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوں. تو ہو کیا رہا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت مشکل بات ہے یہ, اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. ہوتا کیا ہے, جس طرح کے کنٹینٹ میں مجھے دلچسپی ہے اس کا جو سرچ انجن ہے وہ اس طرح سے ڈیزائنڈ ہے کہ مجھے وہی کنٹینٹ دکھائے گا. ٹھیک ہے. اب میں ایگزامپل لے رہا ہوں, اگر کسی کی ایفیلیشن ہے, دیکھیں بھائی میری تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن نہیں ہے, سمجھنے کے لیے ایگزامپل دے رہا ہوں صرف. ٹھیک ہے نا, ورنہ خطرناک ایگزامپل ذہن میں آئی ہے, میرا خیال دینی بھی نہیں چاہیے, مگر بہرحال سمجھ میں اسی طرح سے آئے گی بات اصل میں. اگر مثال کے طور پر میں جو ہے پرو عمران خان ہوں, ٹھیک ہے نا, اسیوم کر لیں, سمجھنے کے لیے بولتا ہوں, ٹھیک ہے نا, حضرت اندر سے وہی ہے, نہیں کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیٹس اسیوم کہ اگر میں پرو عمران خان ہوں تو میں کیا کروں گا, میں عمران خان کی اسپیچ دیکھوں گا جس میں وہ اسپیچ کر رہا ہوں اور کوئی بھی تقریر کر رہا ہوں. الطاف بھائی کی تو اسپیچ دے سکتے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے میں اور دیکھوں گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب میں بہت ساری اسپیچ دیکھوں گا تو وہ سرچ انجن کو پتہ ہے کہ اب مجھے اس میں دلچسپی ہے, مجھے وہی کنٹینٹ اوپر لے کر آئے گا. ٹھیک ہے. اب میرے پاس 2 ہی آپشن ہیں, یا تو میں جو ہے یہ مان لوں گا, میرا یہ ذہن بن جائے گا کہ اس سے بہتر کوئی بندہ نہیں ہے, اور دوسرے نمبر پہ مجھے یہ اطمینان ہو جائے گا, یقین ہو جائے گا کہ اس کے علاوہ باقی سارے برے ہیں, کیونکہ وہ کنٹینٹ مجھے بار بار اوپر آیا ہے. سیم گوز, اب آپ جس بھی نام پہ اپلائی کر دیں, یہ سمجھ آ رہی بات. تو پوائنٹ کیا ہے کہ اس سرچ انجن کے ڈیزائن اس طرح سے ہونے کی وجہ سے جو بھی اس کا اینڈ یوزر ہے وہ اس میں پھنستا چلا جاتا ہے, اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہی انفارمیشن ہے, اس کو دوسری والی جو انفارمیشن ہے, اس کو دوسرا ادر سائڈ آف دی کوائن ہے, وہ دکھے گا ہی نہیں اب. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اکثر لوگ نیوز چینلز اتنا نہیں دیکھتے, ایون نیوز چینل بھی اگر وہ دیکھ رہا ہوگا نا, یعنی اس میں بھی وہی والا کنٹینٹ اوپر آئے گا, وہ ٹیگنگ ہی اس طرح سے ہے. اچھا, یہ تو وہ ہے جو ڈکلیئرڈ ہے, فیس بک نے یا سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ کیا کیا جا رہا ہے, میری وائس جا رہی ہے, کیا کیا کچھ جا رہا ہے جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا, ٹھیک ہے, وہ الگ ہے. تو یہ ایک میں نے ایگزامپل دی کہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے, مگر مجھے اس کا بہت تھوڑے سے کا ایکسیس ہو رہا ہے, اور میں اس سے سمجھ رہا ہوں, اس سے میں فیصلے کر رہا ہوں, میں بس ہماری ہے اس پہ فیصلے کر رہا ہوں میں کہ یہ ہے بات, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. تو یہ خطرناک بات ہے بہت زیادہ, کیونکہ مجھے بہت زیادہ شعور کی ضرورت ہے, مجھے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ انفارمیشن بہت, جس کو ڈس انفارمیشن کہنا چاہیے ایکچولی,
ڈس انفارمیشن بہت زیادہ ہے. اس میں سے صحیح انفارمیشن, صحیح بات تک پہنچنا اور پھر اس کو پریکٹس کرنا اور اس کو فالو کرنا ایک چیلنج ہے, سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں. اسی وجہ سے کوئی بھی ایک بات چلتی ہے, اب پچھلے دنوں میں آپ سے تذکرہ آیا پاکستان میں زندہ بھاگ, چلو جی زندہ بھاگ. یہ نہیں پتا کہ جہاں بھاگ کے جانے کی بات کر رہے ہیں وہاں لوگوں کا کیا حال ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس ملک سے پاکستان واپس بھاگ. بالکل. کیوں؟ کیونکہ اب ان کے سامنے جو چیلنجز ہیں, ڈائیورس ہو رہی ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, فرسٹریشنز ہو رہی ہیں, دنیا جہان کے مسائل ہیں. 4 کانٹیننٹ میں میری ٹریولنگ ہے, ٹھیک ہے, تو طرح طرح کے لوگوں سے ملنا ہوا ہے. اور خاص طور سے جب بھی جس ملک میں جاتے ہیں, ظاہر بات ہے جو اپنے ملک کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں, ان کے جو مسائل دیکھیں اور ایک نہیں, 2 نہیں, ہزاروں شاید لاکھوں لوگوں سے ملیں, تو اس کے بعد ہمت نہیں پڑتی ہے چاہے کوئی کتنا بھی بول لے کہ ہم کسی اور ملک میں زندہ بھاگ کے جائیں اور وہاں جا کے ہاں جا سکتے ہیں, پڑھنے کے لیے جائیں, اسکل ویلیڈیشن کے لیے جائیں, تجربے کے لیے جائیں, دنیا جہان چیزوں کے لیے جائیں. مگر یہ بھی ان میں سے ایک ایگزامپل ہے کہ کیونکہ وہ کنٹینٹ بہت آ رہا ہے نا, وہ کنٹینٹ بہت ہائپ کریٹ کر جاتا ہے, جس کو ہمارے کیا کہتے ہیں, جو وائرل ہو جاتا ہے. تو وائرل ہو جاتی ہے چیز. اب وہ جناب ہر دوسرا مشورہ کر رہا ہے کہ نا وہ کس ملک میں جا سکتا ہوں, کیسے. حیران کن بات دیکھیں, یعنی انتہائی حیران کن, دبئی جیسا ملک, ابو ظہبی جیسا, شارجہ جیسا, یہ بنگلہ دیش, اس جیسے چھوٹے چھوٹے ہمارے قریب کے جو ملک ہیں جہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, آپ بس ٹکٹ لیں اور جائیں, ان ملکوں نے پابندیاں لگا دی ہیں لیول. کیوں؟ کیونکہ آپ جب بلائنڈلی بھاگ رہے ہیں ان ملکوں میں جائیں گے اور آپ کے پاس کوئی کانکریٹ پلان نہیں ہوگا, آپ کی الائنمنٹ نہیں ہوگی, الٹیمیٹلی پھر آپ خود اپنے لیے بھی ڈیمیج کریں گے وہاں کی. میں اس سے بتاؤں, میرا خیال ہے 2011 اور غالباً 15 یا 16 کے میں 2 دفعہ میرا آگے پیچھے ٹریولنگ ہوئی ٹرکی. میں حیران رہ گیا تھا اس 5 سال کے 4 سال کے گیپ کے بعد. میں نے 2011 میں میں نے وہاں پہ بیگر نہیں دیکھا تھا, ایک نہیں ملا تھا مجھے. ساری جگہوں پہ ہم گئے تھے, ایک مجھے بیگر نہیں ملا تھا. ہم بات کر رہے تھے کہ یار دیکھو یار وہاں پہ نہیں ایک بھی بیگر. میں غالباً 5 سال بعد گیا تھا, اتنے بیگرز تھے اس کی کوئی انتہا نہیں. اتنے ایلیگل وہاں پہ پاکستانی پہنچے تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس, نہ ان کے پاس. اچھا, اسی طرح سے آپ کسی ملک سے واپس آ رہے ہو نا کبھی بھی, تو مجھے تو بہت ملتے ہیں, اور میں کیونکہ شاید انٹرسٹ لیتا ہوں, شاید یہ وجہ ہوگی زیادہ تر. تو یہ جو ڈپورٹ ہوتے ہیں نا, تو ڈپورٹی کہتے ہیں, میں نے اتنے ڈپورٹیز سے گپ شپ لگائی ہے راستے میں, کبھی ایئرپورٹ پہ تو کبھی جہاز میں. کیا آپ کی سوچ ہے, یہ پاکستانی زیادہ ڈپورٹ ہوتے ہیں نا. ہاں, جب ڈپورٹ ہو کر آتے ہیں, کہیں بھی آج نہیں, آج سے 10 سال پہلے بتا رہا ہوں, 6-7 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے تھے. کہاں جا رہے ہیں؟ دبئی جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ ان قریب ملکوں میں جا رہے ہیں. 6-8 مہینے بعد واپسی. صاحب 6 گھنٹے بعد بھی آئے لوگ. اچھا, اس کی کوئی ویلیڈیٹی کوئی نہیں ہوتی ہے. لک آپ کی ہے تو 6 سال, نہیں ہے تو 6 گھنٹے. اینی ٹائم آپ وہاں پہنچے, اس نے آپ سے آ کے پوچھنا ہے, دیکھو اپنا ہوٹل بکنگ ہوتی ہے نہیں, چلو جی دیکھ لو. تو میں حیران. اچھا, آج وہ اماؤنٹ کم از کم کوئی وہاں سے 15 لاکھ روپے قریب پہنچی ہوئی ہے, یہ اس سے زیادہ ہوگی. اس سے دنیا جان کے کام کر سکتے ہیں. مگر وہ جو ایک مسئلہ چلا ہوا ہے نا کہ بس جو سامنے نظر آ رہا ہے بس کر لو, تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں. اور بھی بڑے مسئلے ہیں, والدین کی طرف سے جو کمیاں ہیں, جو ہمارے تعلیمی اداروں کی طرف سے جو کمیاں ہیں. مطلب میں حیران ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز میں آج سے تقریباً 20 سال پہلے ٹیلی کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ بنائے گئے تھے. اچھا, ٹھیک ہے نا, فیل ہو گئے تھے وہ. اس کے باوجود آج ڈیٹا سائنس, مشین AI اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ڈسپلن کے اوپر پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں. حیران ہوں بھائی, جو BS کمپیوٹر سائنس کر رہا ہے لڑکا, وہ بیچلرز تو اسی میں کرے گا نا بھائی. اس کے بعد اسپیشلائزیشن جس میں چاہے کرے, اس کو پہلے دن سے ہم نیرو کر دیتے ہیں, بعد میں بیچارہ پریشان ہوتا رہتا ہے. ایک ہائپ چلی ہوئی ہے مشین لرننگ, AI, ڈیٹا سائنس, بس سب نے جناب وہی کرنی. سب نے بس پائتھن سیکھو, پائتھن پہ جناب تھوڑا سا پریکٹس کرو, اور بس سب ڈیٹا سائنٹسٹ ہو گئے. تو یہ سب سے ہے, تو کئی سارے, اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں جو بڑے ترین جو ہے نا اس وقت جو ہے وہ اگر ہمارے آج کے نوجوان جو اسٹوڈنٹس ہیں, خاص طور سے 18-20 سال کے لڑکے لوگ ہیں, یہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ بلائنڈلی نہ چلیں اس طرح سے. اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے, شدید نقصان ہے. ان مسائل سے نکلنے کا کوئی حل ہوگا کیا؟ اسٹوڈنٹس کو کیا ایسا کرنا چاہیے, کیا اپنانا چاہیے, کیا ایک مائنڈ کے اندر ایک ہوتا ہے نا ایک ہمارا ٹاسک,
اس کو کیا ٹاسک کو سیٹ کرنا چاہیے تاکہ کل کو ہمارے لیے پرابلمس نہ ہو؟ اس میں میں سمجھتا ہوں ہم نے بہت شروع میں جب بیٹھے تھے اس میں 2-3 باتیں ہم نے کی تھیں, اس کو اگر میں کمپائل کر دوں تو 3-4 پوائنٹس بن جائیں گے. نمبر 1 تو اینکر سیٹ کریں, پرپز آف لائف, میننگ فل. جو دن میں نے بلکہ سوال بھی چھوڑ کے گیا تھا میں کہ اگر کوئی آپ کی کنپٹی پہ بندوق رکھے اور آپ سے پوچھے کہ جینے کی مضبوط وجہ بتاؤ تو آپ کیا بتائیں گے کہ وہ چھوڑ دے؟ تو اکثر جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں, اس دن پوچھنے کے بعد بھی جب لوگوں کے کچھ میسیج وغیرہ آئے تو یہ وہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, مجھے چھوڑ دو, میں دعائیں دوں گا, میں نمازیں پڑھوں گا, اس پہ تو میں ثواب ملے گا, لائک دس, یا مجھے چھوڑ دو تو میں اکیلا ہوں گھر کا کمانے والا. تو بھائی یہ تو عام بات ہے. وہ انسپائر ہو جائے نا آپ سے کہ یار واقعی یار تو نے ایسی وجہ بتا دی, جا جی لے لائک دس. تو میں ایسے سوچ رہا تھا کہ اس کا کوئی فریم ورک ہونا چاہیے. مطلب اس کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے, نہیں, یہ جواب نہیں ہونا چاہیے. اس کا جواب ایسا ہونا چاہیے میری طرف سے. اور لوگ تو کوئی جواب دے سکتے تھے پر ڈائریکٹلی میری طرف سے اس کا جواب جو ہے نا وہ اسٹریٹ اوے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ جواب دوں گا, بلکہ کوئی فریم ورک دوں میں. پھر میں سوچتا رہا بہت کہ فریم ورک کیا دوں. پھر میرے دن میں آیا کہ فریم ورک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس سے آپ بہت زیادہ انسپائرڈ ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ وہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسا کوئی شخصیت کو سوچیں اور یہ سوچیں کہ اگر وہ شخصیت ہوتی اور اس کے ساتھ کوئی گن پوائنٹ پہ سکتا تو وہ کیا جواب دیتے ہیں, جن کو آپ کامیاب ترین لوگوں میں شمار کرتے ہو. ہر ایک اپنا سوچے, کیونکہ ہر ایک کے حساب سے ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. تو مثال میں میرے ذہن میں عبدالستار ایدھی ذہن میں آیا. عبدالستار ایدھی جو ہے مرحوم جو ہے وہ ایک بڑے, اگر ان کی گن پوائنٹ پہ رکھی جاتی کوئی رکھتا کیا جواب دیتے؟ وہ یہ بولتے کہ مجھے معاف کر دو, مجھے چھوڑ دو, میرے بچے نہیں, میری بیوی نہیں. وہ کیا جواب دیتے؟ ارے بیٹا میں تو تمہارے لیے کام کرتا ہوں, تمہارے جیسے لوگوں کو کوئی گولی مار دے, کوئی جو ہے زخمی کر دے تو میں اٹھا کے جو ہے نا اسپتال لے کے جاتا ہوں. پتہ ہے پہچانتا ہوں میں عبدالستار ایدھی ہوں. میں تو ہر کسی کو جو ہے ہر کسی ساتھ اچھائی کا کام کرتا ہوں. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر آپ کے پاس میننگ فل ایک کوئی پرپز آف لائف ہے تو پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے, پھر آپ چلتے چلے جائیں گے, پھر آپ متاثر نہیں ہوں گے, آپ فرسٹریٹ نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے یار ٹھیک ہے بھائی مجھے وہاں پہنچنا ہے, اس کے لیے میں یہ بھی چھوڑ دوں گا, میں یہ بھی چھوڑ دوں گا, مجھے وہاں پہنچنا. نمبر 1 بات. اسی طرح سے اپنی اندر کی صلاحیتوں کو تلاش کرنا کہ میرا دل کس کام میں لگتا ہے, ہم اس کام کو کریں. یہ فور شیور ہے کہ اس نے آگے بڑھنا ہے اس کے اندر. بالکل. جیسے ہمارے میمن کمیونٹی میں بہت عام بات ہے کہ اب تو پھر بھی کافی ٹرینڈ چل پڑا ہے BBA اور BCom اور یہ سب چیزیں کرنے کی. انہیں آج سے اگر 25-30 سال پہلے جائے تو میمن جو کمیونٹیز میں عام طور سے ایجوکیشن کا یہ جو اس والی ایجوکیشن کا جو گنتی والی ایجوکیشن ہے 10, 12, 14, 16 جماعتوں والا, اتنا ٹرینڈ نہیں تھا. اب تھوڑا سا رکھ رکھاؤ کے لیے کرنا شروع کیا. مگر ایکچولی دے آر کلیئر کہ یہ اس سے نہیں کمانا, وہ بس ایسی کر لے رہے ہیں, چلو جی ٹھیک ہے. ایکچولی انہوں نے اپنے اس اسکل سیٹ سے کمانا ہے جو ان کے اندر ہے, کہیں ان کے باڈی کے اندر ہے, ان کے دل کے اندر ہے, اور اس سے پیسے کما رہے ہیں. اچھا حضرت آپ میمن ہیں ماشاءاللہ؟ نہیں میں نہیں, مطلب ماشاءاللہ کیا مطلب, مجھے اچھے لگتے ہیں, میرے فیوریٹ. ایک سوال ذہن میں آ گیا تھا جو بچپن سے میں چھوٹا تھا تب سے سنتا ہوں, یار میمن بڑے کنجوس ہوتے ہیں, اس کی کوئی میرے خیال سے میمن کنجوس نہیں ہوتے, میمن سمجھدار ہوتے ہیں. دے نو کہ کہاں وقت لگانا ہے, کہاں پیسہ لگانا ہے, کہاں پیسہ لگانا ہے, کب لگانا ہے, کہاں وقت لگانا ہے, کب لگانا ہے. یہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کیفیت کے اعتبار سے ہم سب میمن ہو جائیں, یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ میں بچپن سے چھوٹا تھا تب سے سنتا ہوں بڑے کنجوس ہوتے ہیں. وہ آپ نے آج ماشاءاللہ اتنا اچھا جواب دے دیا کہ ان کو سمجھدار ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کب کہاں کیسے لگانا ہے. ہم لوگ تو بس جہاں دلائے لگا دیا, ہم تو چائے والے ہوٹل پہ ہی بیٹھ کے لگا دیتے ہیں. لیکن وہ بولتے ہیں گھر پہ پیتے ہیں جا کے. ہاں نہیں, اکوموڈیشن پہ بہت ریئر آپ کو میمن ملیں گے جن کے بہت بڑے بڑے گھر ہوں گے. زیادہ تر جو ہے وہ چھوٹے اکوموڈیشن میں رہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے واقعی میں. آپ صدر چلے جائیں, خیر ہمارا موضوع نہیں, سارے ہی اچھے ہیں, سارے پاکستانی اچھے ہیں, مگر سیکھنے کی چیز ہے نا. جی بالکل, اور یقیناً ہمیں سیکھنا چاہیے, چاہے ہم اپنے پڑوسی سے سیکھیں, بڑے بھائی, چھوٹے بھائی, والدین کے علاوہ بھی ہم بہت سے ایسے ہمارے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اگر ہم سیکھنا چاہیں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اس کہا جاتا ہے نا کہ کنجوس, اس کنجوسی سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, جو کہ آج مراد علی صاحب نے ہمیں سبق دے دیا کہ بھائی یہ وجہ دیکھو ہم بھی کر سکتے ہیں. سر آپ کو بہت بہت شکریہ, ہمیشہ کی طرح آپ کی تشریف آوری سے دل بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ
اچھے لوگ ماشاءاللہ بولنے والے موجود ہیں. آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی وقتاً فوقتاً آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے ناظرین اکرام, آپ لوگوں کی دعائیں بھی چاہیے. ہمیشہ کی طرح میں آپ سے گزارش کروں گا اپنا بھی خیال رکھیے, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار, سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو وینرز ٹی وی کی پوری ٹیم کو, مراد علی صاحب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.